جی السلام علیکم۔ ابھی تک ہم نے آرٹیکل سے متعلق 14 رولز ڈسکس کیے ہیں کہ کہاں پر ہم نے دی یوز کرنا ہے، کن چیزوں سے پہلے دی لگے گا۔ تو 14 رولز ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم اپنا رول نمبر جو 15 ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ رول نمبر 15 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں، جیوگرافیکل ڈائریکشنز، ان سے پہلے ہم دی لازمی یوز کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں ایسٹ، تو ہم لکھیں گے فقرے کے اندر دا ایسٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو فقرے کے اندر ہم لکھیں گے دا ایسٹ۔ اس طرح دا ویسٹ، دا نارتھ، دا ساؤتھ، یہ تو 4 ڈائریکشنز ہو گئی۔ اصل میں جو جیوگرافیکل ڈائریکشنز ہوتی ہیں ٹوٹل وہ 8 ڈائریکشنز ہوتی ہیں، 8 ہوتی ہیں ٹوٹل۔ ایک تو نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، ایک تو یہ ڈائریکشنز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہم کہہ لیں۔ اس کے علاوہ بھی 4 ڈائریکشنز ہوتی ہیں، جیسے نارتھ ایسٹ ہے، جیسے ساؤتھ ویسٹ ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل بن جاتی ہیں ہمارے پاس 8 ڈائریکشنز۔ تو یہ جتنی بھی 8 ڈائریکشنز ہیں ان سب کے ساتھ دی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ دا ایسٹ ہو گیا، دا ویسٹ ہو گیا، دا نارتھ ہو گیا، دا ساؤتھ ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں دا نارتھ ایسٹ۔ تو جو دا نارتھ ایسٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم دی لازمی یوز کریں گے۔ تو جتنی بھی ڈائریکشنز ہم یوز کرتے ہیں ان سب کے ساتھ دی آتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 8 ڈائریکشنز ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس اگلی ایک چیز جو ہے، مثال کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں، جب ہم لفظ یوز کریں گے ڈائریکشن کے ساتھ، جب لوکیشن بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں ویسٹ بنگال، یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ویسٹ بنگال، جیسے پاکستان افیئر کے جو طالب علم ہیں وہ اس کو اچھے سے جانتے ہوں گے، جب بنگال کی تقسیم ہوئی تھی 1905 میں، تو اس وقت ہم اس سینیریو کو جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال کے یہ ورڈز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ تو ویسٹ بنگال جب ڈائریکشن کے ساتھ لوکیشن آ جائے، اس چیز کو آپ اچھی طرح لے کر چلیں کہ جب ڈائریکشن ہو اور ڈائریکشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوکیشن آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت ہم اس سے پہلے دی کا یوز نہیں کریں گے۔ دی کا یوز صرف تب ہوگا جب صرف ڈائریکشن کی بات ہو، اس وقت ہم دی یوز کریں گے۔ لیکن جب ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ لوکیشن بھی آ جائے پھر ہم اس سے پہلے دی یوز نہیں کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، اب لفظ یوز ہو گیا ویسٹ بنگال، اس میں تو ہم نے دی یوز نہیں کیا، لیکن جب مین فوکس ہوگا ڈائریکشن پہ، جیسے آ جاتا ہے پاکستان کے اندر ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے جو ناردرن ایریا ہے، جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نارتھ یا ناردرن ایریاز، ٹھیک ہے جی، ناردرن ایریا، شمالی علاقہ جات جو ہے پاکستان کے، اس سے پہلے ہم دی لازمی لگائیں گے۔ یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جب ناردرن یا ویسٹرن اس قسم کا لفظ آ جائے تو اس سے پہلے دی لگے گا، باقی جو ہے وہ دی لوکیشن کے ساتھ یوز نہیں ہوگا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جب خالی آ جائے گا ویسٹ بنگال یا اس قسم کے لفظ آئیں گے پھر دی یوز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی ہم یوز کرتے ہیں لفظ ناردرن کا یا ویسٹرن کا تو پھر اس کے ساتھ دی آئے گا۔ تو یہ لوکیشنز، ڈائریکشنز کا مکمل جو نالج ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا نیکسٹ رول کرتے ہیں، وہ ہے ماؤنٹینز کا۔ رول نمبر 6 ماؤنٹینز سے ریلیٹڈ ہے۔ جتنی بھی ماؤنٹینز ہیں ان کے ساتھ دی یوز ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اب کب ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماؤنٹینز بعض اوقات ایک ہوتی ہے سنگل ماؤنٹین، ٹھیک ہے جی،
ایک سنگل ماؤنٹین ہے، مثال کے طور پر کوئی چوٹی ہے، کوئی پہاڑی ہے سنگل، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے یا ہماری K2 ہے، اگر صرف لکھا ہوا ہوگا نا جی ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں، آپ اسپیلنگ پورے لکھیں گے، ماؤنٹ ایوریسٹ، جب یہ لکھا ہوا ہو خالی، ٹھیک ہے، اور ایک طرف پوری چین ہو ماؤنٹین کی، یعنی وہ پورے ایک سلسلے کو ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں ہمالیاز، ہمالیہ کوئی ایک پہاڑی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا پہاڑی سلسلہ ہے۔ جب بات ہوگی پہاڑی سلسلے کی، اس وقت اس سے پہلے ہم دی لازمی یوز کریں گے، لیکن جب بات ہوگی کسی ایک پہاڑی کی، کسی ایک چوٹی کی، تو اس سے پہلے دی یوز نہیں ہوگا۔ یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، یہ ہم جب لکھتے ہیں تو اس میں ہم سے کافی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماؤنٹین سے متعلق ہمارا اگلا رول تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ ہمارا رول نمبر 17 یہ ہے کہ جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، جیسے نیک ہے، ٹھیک ہے جی، نیک ہے، ہینڈ، ان سے پہلے دی استعمال ہوتا ہے، دا ہینڈ، دا نیک۔ مثال کے طور پہ ہم ایک فقرہ لکھتے ہیں، ایک سینٹینس لکھ کر ہم اس کو دیکھتے ہیں، she hit me in the leg، ٹھیک ہے جی، اب یہ لیگ سے پہلے دی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم فقرہ لکھتے ہیں تو اس طرح جو باڈی پارٹس ہیں اس سے پہلے ہم دی یوز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے جو بعض ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے لیے جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ذرا خاص ہوتی ہیں، جیسے اب یہ ان دا لیگ لفظ آیا، جب ہم یہ پریپوزیشنز دیکھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ پریپوزیشن کون سی کہاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح she met with an accident and broke the hand، اس کو ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ تو اس قسم کے جو فقرے ہیں جب ہم اپنے باڈی پارٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم دی لازمی استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو رول نمبر 18 ہے جی، وہ ہے ہمارا انوینشن سے متعلق۔ رول نمبر 18، جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آپ سے ایک کویسچن انٹروگیٹو ہم سینٹینس لکھتے ہیں کہ ہو انوینٹیڈ دا ریڈیو، ریڈیو کس نے ایجاد کیا؟ تو یہ اب ہم نے انوینشن سے پہلے دی لازمی آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہو انوینٹیڈ دا ٹیلی ویژن، ہو انوینٹیڈ دا گراموفون، تو یہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان سے پہلے انوینشن کے طور پہ جب ہم یوز ہوں گے تو ان سے پہلے دی لازمی استعمال ہوگا۔ یہی انوینشنز یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ریڈیو کوئی کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ یہاں پر جو یوز ہو رہا ہے یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ جب سینٹینس میں یہی ورڈز جیسے ریڈیو ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، جب یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہوگا، یہ بات یاد ہے، جب یہ کاؤنٹیبل ناؤن، یعنی کاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم گن سکیں، جب یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہوگا تو پھر اس میں ہم دی یوز نہیں کریں گے، پھر انوینشن کا سینس بھی نہیں ہوگا اس فقرے میں۔ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہی ہیز bought ریڈیو، اس نے ایک ریڈیو خریدا۔
اب اس نے کوئی چیز خریدی ہے، اب اس نے کسی تعداد میں خریدی ہے، تو یہاں پر ہم دی نہیں استعمال ہوگا بلکہ اے. ہی ہیز باٹ اے ریڈیو، اس نے ایک ریڈیو خریدا، یا ہی ہیز باٹ اے ٹیلی ویژن، اس نے ایک ٹی وی خریدا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب سینس ہوگا انوینشن کا فکرے کے اندر تو تب ہم دی یوز کریں گے، کیونکہ وہ وہاں پر انکاؤنٹیبل ناؤن کے طور پر یوز ہو رہا ہے، اور وہ اپنی پوری کوئی ایک ریڈیو کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دنیا میں جتنے بھی ریڈیو ہیں سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا فقرہ جو ہے جو ہم نے ایکسیپشنس کے طور پہ یوز کیا ہے، اس فقرے کے اندر جو ریڈیو یوز ہو رہا ہے وہ فزیکلی خریدنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایز اے یہاں پر کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، ایک ریڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ریڈیو کی پوری تمام ریڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو نیکسٹ رول نمبر 19 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ رول نمبر 19 کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص کے اندر مختلف کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ٹیچر ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہت اچھا محب وطن ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی کسی خوبی کے بارے میں بات کرے، اپنی کسی انر کوالٹی کے بارے میں بات کرے، ٹھیک ہے جی، جب وہ اپنی انر کوالٹی کے بارے میں بات کرے گا اس سے پہلے ہم دی یو ضرور لگائیں گے۔ جیسا کہ ہم ایک سینٹینس لکھتے ہیں، دا ٹیچر in me never allows me to tell a lie۔ میرے اندر کا جو استاد ہے وہ مجھے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو یہ چیز جب ہم اپنے ہی اندر کی کسی خوبی کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت ہم اس خوبی سے پہلے، اس چیز سے پہلے ہم دی لازمی یوز کریں گے۔ یہ جب ہم رول نمبر 20 کے مطابق جو سر نیمز جتنے بھی ہیں، سر نیمز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ہماری فیملیز ہوتی ہیں، جیسے کھوکھرز ہیں، ملک ہیں، تو جب ہم کسی ایسی فیملی کو جانتے ہیں جو ہمارے پاس رہتی ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے متعلق جب ہم نے بات کرنی ہے تو اگر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جو اس پوری فیملی کو ڈسکرائب کرتا ہے تو اس سے پہلے ہم دی لازمی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، فقرہ میں لکھتا ہوں پھر آپ کو اس سے کی صحیح سمجھ آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں the Cockers have recently shifted to لاہور۔ کھوکھرز، اب جو یہاں پر کھوکھر جو ورڈ ہے، ایک تو یہ پلورل استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کسی فیملی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مثال کے طور پر کسی بندے کے گھر کے پاس جو کھوکھرز رہتے ہیں، کھوکھر خاندان جو رہتا ہے، وہ ان کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ سارے ابھی لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب جہاں پر یہ لفظ یوز ہوا ہے تو کیا یہ کسی ایک آدمی کا نام ہے یا پوری فیملی کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اس پوری فیملی کے لیے کو انڈیکیٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس فیملی کے اندر وہ آدمی جو ہے ہسبینڈ وہ خود بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس ہسبینڈ کی آگے اس میں وائف بھی آ جاتی ہے، اور آگے ان کے جو چلڈرنز ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لفظ جو ہے یہ اس پوری فیملی کو، ہول فیملی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو سر نیمز ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی اگر وہ سر نیم پلورل یوز ہوں اور وہ پوری فیملی کو انڈیکیٹ کریں تو پھر ان سے پہلے بھی ہم دی کا یوز کرتے ہیں۔
یہ جی آج کی کلاس تھی. اگلی کلاس میں امید ہے ہم ڈی کے جو رولز ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے. اس کے بعد جو انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں اے اور این ان کے ہم رولز پڑھیں گے اس طرح ڈیٹیل سے. تو آپ ان سب کے نوٹس بناتے چلیں اور اپنی قیمتی آرات و تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کریں. تب تک کے لیے السلام علیکم.